آپ نے کئی سارے شاعروں کو دیکھا ہوگا، آپ کئی سارے شاعروں سے ملے ہوں گے، لیکن کچھ شاعر تو وہ ہوتے ہیں جو مشاعرے کو لوٹتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جن کو مشاعرہ لوٹتا ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، مشاعرہ اسے لوٹے یا وہ مشاعرے کو لوٹے، لوٹنا تو کسی ایک کو پڑتا ہی ہے۔ میں آج جس شاعر کی بات کرنے والا ہوں، یہ شاعر ایسے ہیں جنہوں نے نہ صرف مشاعرے کو لوٹا ہے بلکہ لوگوں کے دلوں کو بھی لوٹا ہے، اور لوگوں کے دلوں کو لوٹنے کے ساتھ ساتھ ان پر حکمرانی بھی کی ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ اپنے زندہ رہتے ہوئے لوگوں پر حکمرانی کی، مرنے کے بعد بھی ان کے نغمے لوگوں کے زبانوں پر زد ہیں اور لوگ ان کو پڑھتے ہیں، اور ان کے نغمے کسی ملت یا کسی مذہب یا کسی قوم یا کسی طبقے کے ساتھ خاص نہیں ہیں، بلکہ ہر ملت، ہر مذہب، ہر طبقے کے لوگ، ہر کیٹیگری کے لوگ اس کے نغموں کو، ان کی غزلوں کو، ان کے نظموں کو، ان کے اشعار کو اپنی زبان پر لانا پسند کرتے ہیں، اور اپنے بیانات میں، اپنی لٹریچروں میں، اپنے تقریروں میں اور اپنے مکالموں میں ان کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ وہ شاعر ہیں جنہوں نے ہر موقع پر قوم کی رہنمائی کی ہے اور ہر موقع اور محاذ پر قوم کو ایک راہ دکھائی ہے۔ یہ وہ شاعر ہیں جو لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ دیکھ کر رنگ چمن ہو نہ پریشاں مالی، دیکھ کر رنگ چمن ہو نہ پریشاں مالی، کوكب غنچہ سے کلیاں ہیں چٹکنے والی۔ جو یہ کہتے ہیں کہ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں، محفل انجم بھی نہیں۔ جو جواب شکوہ کے آخری شعر میں کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ شاعر ایسے ہیں جسے کسی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کی کتابیں جو آج میں آپ کے سامنے لانے والا ہوں اور ان کے بارے میں آج آپ کو بتانے والا ہوں، کافی زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے نہیں، اگر آپ نے ان پر محنت کی اور ان کو اپنا لیا تو آپ کامیابی کے ایک زینے پر چڑھ بھی جائیں گے، اور اردو سے تعلق ہونا تو آپ کا یقینی ہے اور آپ آگے بڑھیں گے بھی۔ یہ شاعر ایسے ہیں کہ جو معروف ہونے کے ساتھ ساتھ، مشہور ہونے کے ساتھ ساتھ مقبول بھی ہیں، اور تمام دنیا والوں نے انہیں قبول کیا ہے، اور یہ آج بھی معروف ہیں، آج بھی مشہور ہیں، آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں، اور ان کی کتابیں آج بھی لوگ بڑے شوق اور ذوق سے خریدتے ہیں۔ آج جس کتاب کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ 4 کتابوں کو ملا کر کے ایک کتاب کی شکل دی گئی ہے، اور اس کا نام دیا جاتا ہے کلیات۔ شاید کلیات کا لفظ سنتے ہی آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں اور دماغ میں ایک کتاب کا نام ضرور آیا ہوگا، اور وہ کتاب اگر یہ ہے تو یقیناً آپ صحیح ہیں، کلیات اقبال۔ یعنی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب کافی مفید بھی ہے اور لوگوں کے لیے کافی رہنمائی دینے والی بھی ہے۔ یعنی اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں اور اس کتاب کے اشعار کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، جو انہوں نے اشعار ان کے سامنے پیش کیے ہیں، انہوں نے 4 کتاب کو، ایک بانگ درا، ضرب کلیم، اس طرح کی جو کتابیں ہیں انہوں نے سب کو جوڑ کر کے ایک کتاب کی شکل دی ہے، کلیات اقبال۔ یعنی علامہ اقبال کے تمام شاعروں کو، تمام شعروں کو اس پر جمع کیا گیا ہے۔ یہ کتاب کافی زیادہ مفید ہے، فائدے مند۔ اگر کوئی آدمی علامہ اقبال کو سمجھ لے تو تمام شاعروں کے سمجھنے میں کوئی دقت اور پریشانی نہیں آئے گی۔ علامہ اقبال وقت کے بڑے شاعر ہیں، انہوں نے ہر موقع پر لوگوں کو موٹیویٹ بھی کیا ہے، لوگوں کو جگایا ہے۔ یہ صرف ایک شاعر ہی نہیں تھے بلکہ ایک فکری شاعر تھے۔ ان کا شکوہ اور جواب شکوہ کافی مشہور ہے، جن کی وجہ سے یہ کافی پاپولر بھی ہوئے، کافی شہرت بھی انہیں ملی ہے، اور ان کے اشعار میں ایک درد ہوتا ہے، ان کے اشعار میں ایک پیغام ہوتا ہے جو اور شاعروں میں مفقود ہوتا ہے۔ آپ کے پاس یہ کتاب نہیں ہے اور آپ اس کتاب کو پڑھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں میں نے ایک واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، آپ اس واٹس ایپ نمبر پر کلیات اقبال لکھ کر کے سینڈ کیجئے، آپ کو کتاب بھیج دی جائے گی۔ اور آخر میں یہ بات کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا موضوع ہو جس کے تحت آپ چاہتے ہیں کہ اگلی ویڈیو اس موضوع پر آنی چاہیے تو آپ اس کو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اگلی ویڈیو ہم انشاءاللہ اس پر بنانے کی کوشش کریں گے۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے شکریہ، جزاک اللہ، خدا حافظ۔